ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور قوموں کے درمیان جو بات ہوتی تھی اس میں ایک چیز بتائی کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ جاہل کے مقابلے میں کیا بات فرماتے تھے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ اسے مقام اور منصب مل جائے، عزت مل جائے، ایک رتبہ مل جائے، چونکہ جاہل بندہ اس کی غیبت کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف پراپگنڈا کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف تہمت لگاتا ہے، علاقہ میں، محلے میں، خاندان میں اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف پراپگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ عمل مجرب جو اس آیت کے اندر اللہ کے نبیوں کا ہے، جو نبی خود بولا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو مقام عطا فرمایا اور غیبت اور پراپگنڈا کرنے والوں کو پست اور ذلیل کیا، آپ اگر یہ عمل اختیار کریں تو اللہ آپ کو مقام دے دے گا، ان کو پست کر دے گا۔ اب کون کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا، کوئی کر رہا ہے پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عمل قرآنی ہے اور نبیوں کے الفاظ ہیں جو بارگاہ الہی سے ان کو عطا ہوئے۔ نبیوں نے جب تبلیغ کی، جب سمجھایا، تو پچھلی آیت گزری ہے اس میں کہا گیا کہ آپ کو ہم کیسے مانیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کے ساتھ تقاضے ہماری طرح لگے ہوئے ہیں، اور آپ کوئی دلیل دیں، سند دیں، کوئی سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اس پر نبیوں نے جاہلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ جاہل آدمی آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا، آپ اس کے ساتھ پھر مقابلہ کریں گے، وہ اور سوال کرے گا، پھر آپ جواب دیں گے، یوں زندگی کٹتی رہے گی اور خراب ہوتی رہے گی۔ جاہلوں کو جواب ہی نہ دیں، جو نبیوں نے طریقہ سمجھایا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ قالت لہم رسلہم، نبیوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح کے مگر انسان ہیں، بشر ہیں ہم، اور تمہاری طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ کمانا ہے، بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، ہم نے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے۔ ہمیں تم سے اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ ہم بشر ہیں تمہاری طرح، لیکن تم ہماری طرح نہیں ہو۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور ہم جیسے انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، لیکن ساری کائنات کے انسان مل جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، سارے نبی بھی نہیں پہنچ سکتے، انسان عام انسان تو دور کی بات ہے۔ جیسے زمزم پانیوں میں سے ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے پانی نہیں ہے، لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ جو ہماری ٹینکی میں پانی ہے اس پانی اور زمزم میں فرق ہے یا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پانی نہیں ہے زمزم، یہ تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن عام پانیوں جیسا نہیں ہے۔ پتھر یہ دیوار پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر ہے، وہ پتھروں میں سے ہے لیکن پتھروں جیسا۔ ایسے نبیوں نے کہا ہم تمہاری طرح انسان ہیں لیکن تم ہمارے جیسے نہیں ہو۔ یہ جملہ بولا نہیں کیونکہ یہ بات تکبر میں نہ آ جائے، انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہم سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کون افضل ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کے نزدیک، لیکن فیصلہ ہوتا ہے موت کے بعد۔ لیکن نبیوں کا تو دنیا میں فیصلہ ہے اور صحابہ کا کہ وہ کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اب نبیوں نے کہا الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ جس پہ چاہے احسان کرے اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ احسان کہا انہوں نے، نبوت کو، مرتبے کو، کیا بولا؟ احسان، اللہ کا احسان ہے یہ۔ جس کو نماز کی توفیق مل جائے اللہ کا احسان سمجھے کہ مجھے نبیوں والا کام مل گیا ہے۔ نبی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنے کی، حدیث پڑھنے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، کوئی بھی دین کا کام کرنے کی احسان سمجھے کہ مجھے اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ تو نبیوں نے ایک جملہ بولا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پتہ چلا بندوں میں سے، نبی بھی بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو چھانٹتا ہے اپنے بندوں میں سے اور پھر مقام دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا، اور مجھے کیا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے
ان نأتیکم بسلطان، کہ میں تمہارے لیے سندیں تلاش کرتا پھروں کہ تم کہہ رہے ہو سرٹیفکیٹ دکھائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ دیکھیں پہلے بولا نبی کتاب لکھتا نہیں ہے، سرٹیفکیٹ یہی ہوتا ہے نا، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اب ہم اپنی شان بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے آرٹیکل لکھتے ہیں، ہم اتنے بیانات کرتے ہیں، یہ ہماری شان کو بڑھاتا ہے۔ آج دنیا بتا رہی ہے سب سے پاپولر وہ ہوتا ہے جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ میڈیا میں ہٹ ہے بولنے میں۔ نبی نے کہا جی میرے پاس، نبی لکھ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ اس سے لکھنا پڑھنا امی تھے ہمارے نبی۔ نبیوں پہ کتاب نازل ہوتی ہے، وہ لکھتے، جو لکھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے جی میں نے اتنی کتابیں لکھی، بھائی وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اب یہاں نبی نے کہا مجھے تمہارے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سرٹیفکیٹ دکھاؤں کہ میں نبی ہوں۔ تبلیغ کرنے والے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سرٹیفکیٹ دکھائے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اب آپ کوئی بھی تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا الا باذن اللہ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر بات میں معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ نبی اللہ سے جوڑتا ہے۔ آج جو سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں جی میں اتنا ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ دکھا کر نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آپ عمل کر کے دکھائیں نبیوں والا۔ آپ امت کو اللہ سے جوڑیں۔ انسان جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی درگاہ کے ساتھ، اپنی خانقاہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر میں رہے، اللہ کے ساتھ توحید بیان کر کے نہ جوڑے، تو وہ نبیوں نے یہاں نفی کر دی کہ ہمیں تمہیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ توکل ایمان والے ہی کرتے ہیں، وہ نہیں کرے گا۔ اب جو بات اصل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف ہر درجے کسی بھی شکل میں آ چکا ہے، چاہے ظاہراً چاہے باطناً، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، آپ کے خلاف غیبت کر رہا ہے، پروپیگنڈے کر رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے۔ دیکھیں کسی کی خامی ہو بھی اگر، کسی کے اندر خامی ہو بھی اگر، تو اس کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے منع کیا۔ پھر کسی میں خامی نہیں ہو، آپ ویسے ہی غیبت کریں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، آپ اس کی خلاف لوگوں کو بتائیں۔ اور آج یہ میڈیا کا دور ہے، آج یہ چیزیں زیادہ ہیں، لوگ ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں بات، اور پھیل جاتی ہے بات۔ اب آپ اپنے مخالفین اور اپنے معاندین، جو آپ کے اعتراضات کرنے والے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے دوست بھی ہیں، خاندان کے بھی ہیں، کوئی بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ اس آیت کریمہ کے حصے کو پڑھیں اور روز پڑھ کے 3 بار پڑھ کے بس دعا کر دیا کریں۔ اللہ آپ کے مخالفین کو یا ہدایت دے گا یا ان کو پست ذلیل کر دے گا۔ یہ 2 چیزوں میں سے ایک لازمی ملے گی، یا وہ آپ کے محب بن جائیں گے، آپ کے تابعدار ہو جائیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے، یا وہ عتاب میں آ جائیں گے۔ یہی کام نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، یا وہ نبیوں کے محب بن گئے یا عذاب کا شکار ہوئے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، چونکہ الفاظ قرآن کے ہیں، الفاظ وہ ہیں جو نبیوں پہ نازل ہوئے، اور نبیوں نے جو بولے، اللہ نے کل نبیوں کے الفاظ اپنے پیارے پیغمبر محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ وہ الفاظ سن لیجئے۔ آیت نمبر 11 کے اندر سورہ ابراہیم کے یہ الفاظ ہیں، وہ آپ نے جو پڑھنے ہیں روزانہ، وہ الفاظ 3 بار بس پڑھیں اور 3 بار پڑھ کے دعا کر لیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بس اتنا جملہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرتے ہیں، جس پہ چاہیں اپنے بندوں میں سے۔ اب پیچھے اور آگے پوری بات کو آپ سمجھ لیں، اور اب آپ اس کو پڑھیں گے، صرف 3 بار پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ اس کا ثمر دکھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔